امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربانی کو ایک جلیل القدر عبادت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ در ذیل احادیث مبارکہ کا با نظر غیر مطالعہ کرنے سے قربانی کی اہمیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ دماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پر جتنی مرضی قربانی کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں کی جاتی۔ ان کی قربانی جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، وہ کون سے لوگ ہیں، یہ جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11، 12 ذوالحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ قربانی 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں ان کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیریں پڑھیں، اور اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ در ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائیں، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلا 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔
نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ اگر قربانی کا جانور اس سے نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک ہونے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کرنے کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہیں تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائیں بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نظر آ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا نمود و نمائش کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگوں کے قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے محض ثواب کی نیت کریں۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلہ میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے
کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مسلح بنائے یا رسی یا اچھلنی بنائے تو درست ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس سے یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ وہی جانور خیرات کر دے۔ اس سال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ گابھن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذو الحج سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بانسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکا اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا 5 لوگوں کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمان اولاد کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، شرک کرنے والے کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 3، حرام مال کھانے اور حرام مال کھلانے والے کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 4، اللہ پاک سود خور کی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 5، ایسا شخص جو صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کا جانور لائے اور اسے ذبح کرے تو اللہ پاک شو بازی کرنے والے کی بھی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔